کہ پرسیپشنز آر آلویز اسٹرانگر دین ریالٹی، اور بطور انفارمیشن مینیجرز یا نریٹو بلڈرز ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس گیپ کو برج کرنا، کہ جو پرسیپشن ہے اس حوالے سے اس کو ریالٹی کے قریب لے کے آنا۔ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے، اور وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، وہ پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اور میں شروع کروں گا اس سے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو 2017 میں دہشت گردی کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا تھا ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز۔ وہ چاہے کراچی کا لا اینڈ آرڈر تھا، وہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گرد جو سوات پہ قبضہ کر چکے تھے اس زمانے میں، وہ بلوچستان کے کچھ علاقوں کے اندر اس وقت ٹیررزم کا جو سرچ تھا، اور ساؤتھ آف پنجاب سے وہ سینٹرل پنجاب کی طرف بھی ایک موومنٹ چل رہی تھی۔ تو اسٹیٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان آئے گا، اور نیشنل ایکشن پلان میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوگی۔ ٹیررزم کو ختم کرنا، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ریاست کا ایک فیصلہ تھا، اور تمام سٹیک ہولڈرز نے اس پہ لبیک کہا۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، افواج پاکستان، جتنے بھی ادارے تھے، انہوں نے مل جل کے ایک کاوش کی، ایک ایفرٹ کیا، اور دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کیا۔ اور اس خاتمے کے اندر نیریٹو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی مارکہ حق کے دوران بھی جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہاں سے انڈیا سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ جی پاکستان نے کرایا۔ اب یہ پرسیپشن کی اور نیریٹو وار پہلے شروع ہو گئی، بیفور دی ایکچوئل وار کیم۔ تو اس پہ پھر ریاست نے کیسے رسپونڈ کیا؟ ریاست نے اس طرح رسپونڈ کیا کہ جتنے بھی الزامات لگے تھے پرو ایکٹیولی اس کا جواب دیا گیا، اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ پہلگام کے واقعہ ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر کیسے رجسٹر ہوئی؟ اور اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے تھے، تو پاکستان کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہ تو وہاں سے تقریباً کوئی 150 کلومیٹر دور ہے، اور بڑے دشوار گزار علاقے ہیں اور پہاڑ ہیں، تو یہ لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے اتنی کم دیر کے اندر؟ اور آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی کہ آپ، اگر یہ ایسی بات تھی تو یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوئے؟ تو یہ سوال اٹھا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے پی ایم اے کاکول میں ایک پیشکش کی کہ آپ پہلگام کے واقعے کی بین الاقوامی سطح پر ایک شفاف تحقیقات کروائیں، اس سے ان کا بیانیہ بالکل مر گیا، اور ان کے پاس اس کا نہ کوئی جواب تھا اور نہ وہ اس پہ کوئی بات کر سکے۔ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، سائبر کرائم کے ایک ونگ ایگزسٹ کرتا تھا ایف آئی اے کے اندر، اب اس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنایا گیا ہے۔ ایک شخص کوئی بھی پوسٹ کر کے کسی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس میں بڑے ایشوز ہیں، یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں، ہراسمنٹ آف ویمن کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں، چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں۔ تو ڈیجیٹل ڈومین میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ لیگل فریم ورک ایک بنایا جائے جو اس چیز کو کاؤنٹر کرے، کیونکہ پرسیپشن بلڈنگ میں، نیریٹو میں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن سپریڈ کی جا رہی ہے جو سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے اور لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ہے، اور لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے، تو پھر یہ قوانین آتے ہیں جس کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ اور یہی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو نیریٹو بلڈنگ ہے، اس میں ایک لیگل انفورسمنٹ کا عنصر ہے، جس میں قانون سازی کے ذریعے اس کی ریگولیشن کی جاتی ہے، اور پھر سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ جو ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کریٹ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور دیکھیے وہ پروپیگنڈا بیسڈ ہے۔ میں آپ کو مارنگ بلوچ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک خاتون جو گورنمنٹ کی سبسڈی پہ ڈاکٹر بنتی ہے، اگر گورنمنٹ کی پالیسی سبسڈی دینے کی نہ ہوتی تو شاید وہ ایجوکیشن مکمل نہ کر پاتی۔ گورنمنٹ کی سبسڈی پہ وہ ڈاکٹر بنتی ہے، اور اسی ریاست جس نے پالا پوسا، جس نے اس قابل کیا کہ آپ ایک پڑھے لکھے ممبر بن سکے سوسائٹی کے، اسی ریاست کے خلاف ایک کیمپین شروع کرتے۔ تو مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر محرم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ ہو جاتی ہے دھرنے کی بھی،
اور وہ فنڈنگ اسلام آباد آنے کی بھی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سسٹین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک لمٹ آئے گی, اس کے بعد میرے پاس فنڈنگ نہیں ہوگی یہ کام کرنے کی. میں ادھر ادھر فائنینشیل ریسورسز کی طرف دیکھوں گا. تو جو میں بیرونی ہاتھ کی بات کرتا ہوں یہ میں ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں نا. اگر کلبھوشن نہ پکڑا جاتا بلوچستان سے اور ریاست کے پاس یہ کریڈیبل معلومات نہ ہوتی کہ جو لوگ ریاست کے خلاف یا تو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یا ریاست کے بیانیے کے خلاف ایک سبورژن کریٹ کریں, سوشل میڈیا قوانین موجود ہیں تو ہم ان پلیٹ فارمز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بند ہونے چاہیے. اگلے کئی روز نیریٹو کی ایک جنگ جاری رہی جس کو میں لنک کرنے لگا ہوں پچھلے آرگیومنٹ کے ساتھ, دہشت گردی والے آرگیومنٹ کے ساتھ. اور جب بھی اس دوران بطور وزیر اطلاعات مجھے بھی موقع ملا انٹرنیشنل میڈیا پہ جانے کا, وہ CNN تھا, BBC تھا, اسکائی تھا, CNBC تھا, الجزیرہ تھا, العربیہ تھا, جہاں جہاں میں گیا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ کیا آپ ایک ایسی قوم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس نے 90,000 شہادتیں دی ہوں دہشت گردی کی جنگ میں کہ وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرے گی؟ نمبر 1. اور یہ 90,000 شہادتیں, اس میں ہماری افواج پاکستان کے جوان, سپاہی, افسر, اس میں پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اس میں سیاستدان, اس میں عام شہری, انجینئرز, ڈاکٹرز, اس میں بچے. APS کا واقعہ, ہمارے بچوں نے بھی خون دیا ہے دہشت گردی کی اس جنگ میں. تو ایک طرف تو وہ قوم اور وہ نیشن ہے کہ جس کے ہر طبقے نے قربانیاں دی ہیں, اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب یہ دہشت گردی کی جنگ عروج پر تھی کہ آپ کے ارد گرد ہر دوسرے گھر میں ایک نہ ایک ایسی قربانی کی لازوال داستان آپ کو ملتی تھی. تو ایک طرف تو یہ قوم ہے جو قربانیاں دیتی بھی آئی ہے, دیتی بھی آ رہی ہے, اور دوسری طرف وہ ملک ہے بھارت جس پہ دنیا بھر میں مائنورٹیز کو قتل کروانا, ٹرانس نیشنل ریگریشن, دوسرے ممالک کے اندر اسیسینیشنز کروانا, لوگوں کا قتل کروانا. کینیڈا کے اندر ایک سکھ قتل ہوئے اور وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بھارت سے اس کا لنک اسٹیبلش ہوا. اسی طرح مختلف ممالک کے اندر بھارت نے مائنورٹیز کے ممبرز کو قتل کروایا. اب ایک طرف وہ ملک ہے جو کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے, اور خود اس کا عمل یہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت بیرون ملک لوگوں کو قتل کروا رہی ہے. اب یہ جب آرگیومنٹ بلڈ ہوا انٹرنیشنل میڈیا پہ تو ہمیں یہ ایج حاصل تھا کہ ہم فیکٹ بیسڈ بات کر رہے تھے, ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا, اور مکمل قوت کے ساتھ ہم نے یہ بیانیہ جنگ کے دوران بنایا کہ جی ایک ایسا ملک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے اور دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا, اس کا آپ موازنہ کیسے کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. اور کلبھوشن یادو کیونکہ پکڑا جا چکا تھا بلوچستان سے, تو وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا, اور یہ کیا آبسیشن ہے انڈیا کا بلوچستان کے ساتھ, یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ ان کے ٹی وی چینل لگا کے دیکھیں, ان کے اینکرز کو سنیں, وہ جہاں بیانیہ بلڈ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان کو ایک مرکزی اس پہ رکھتے ہیں, ان کو ایک کوئی آبسیشن ہے اس کے ساتھ, اور وہ آبسیشن ہمیں سمجھ آتا ہے. تو وہ کلبھوشن یادو کی بھی مثال دی گئی کہ کلبھوشن یادو ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہا تھا بلوچستان کے اندر, اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا. تو ہمارے پاس تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے, ہماری کسٹڈی میں ہے, ہم نے پکڑا ہوا اس کو. تو یہ سارے آرگومنٹس جب میڈیا کے سامنے رکھے گئے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے گئے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں, اور ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا نیریٹو ہے یہ اس کی کور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ آرگومنٹ کہ اگر پاکستان اور پاکستانی قوم, پاکستانی افواج اگر یہ دہشت گردی کی جنگ نہ لڑتے تو یہ دہشت گرد دنیا کے ممالک میں پھر رہے ہوتے. سو کمنگ بیک ٹو نیشنل ایکشن پلان, میں 2017 کی آپ کو مثال دے رہا تھا, میں اس طرف آپ کو آرگومنٹ میں لے کے گیا کہ جہاں پہ ہم نے اپنا نیریٹو اسٹیبلش کیا کیونکہ قوم متحد تھی اور فیکٹس اینڈ فگرز کی سپورٹ کے ساتھ یہ کام کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی. اب 2017 جب دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور امن سکون ہو گیا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک, تو اس کے بعد پھر بدقسمتی سے تھوڑی سمپتھی کریٹ کی گئی
دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے کہ نہیں، ان کو واپس آ کے سیٹلڈ ایریاز میں بسانا چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ اچھا ہے کہ اگر یہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ جو پالیسی کا ریورسل تھا، اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 4 سال کا ایفرٹ تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچا، اور شاید اس فیصلے کو لیتے ہوئے ایک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں تھی، بیکاز جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہ ہو ایسی چیز کے اوپر تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آج جو ہم ایک دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 2017 کے بعد جو پالیسی ریورسل تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت سارے ایریاز میں بہت بہتری آئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اب ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے نہیں جاتے، وہ اب سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈیں گے۔ اسلام آباد کے مضافات میں کوئی ایک امام بارگاہ ڈھونڈ لی، بچوں کی بس ڈھونڈ لی بلوچستان میں، اور سافٹ ٹارگٹ ٹرین جو ہے اس کی طرف چلے گئے۔ میں جعفر ایکسپریس کا جو ٹرین کا واقعہ تھا، پوری دنیا میں اس طرح کا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، اور آپ دیکھیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی مہارت ہے کہ جس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نقصان جو ہوا وہ پالیسی کے ریورسل کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا نقصان جو ہوا وہ بیرونی جو ہاتھ اس میں شامل ہے، اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو بھی کہ اس میں کوئی یہ بیرونی مداخلت کے بغیر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی سبورژن کی جاتی ہے تو ذہن سازی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، پاکستانی معاشرہ ہے، ایک شیلڈ ہے دہشت گردوں اور دنیا کے درمیان۔ تو جب ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے شہید ضرور ہوتا ہے، مگر وہ دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے کے لیے بھی شہید ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو ڈومین میں کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے ہم نے ایک جنگ لڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی۔ تو یہ تو ایک اوور آل ڈائنامکس ہیں ود ریگارڈ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا بیانیہ اسٹیبلش ہوا اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا۔ انفارمیشن منسٹری کا آبویسلی اس میں ایک رول ہے، بڑا کلیدی کردار ISPR کا ہے، بہت زیادہ کردار ہماری میڈیا نے اس میں جو ہے رسپانسبل جرنلزم۔ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بھارتی میڈیا نے کہا جی لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا یا ملتان کا پورٹ تباہ کر دیا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک رسپانسبل جرنلزم بھی دیکھنے میں آیا، وہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت ضروری تھا۔